السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں دو ڈیولپمنٹ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی ڈیولپمنٹ کی طرف چلتا ہوں۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے کامیابی کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کر لیا گیا ہے ایل این جی ٹرمینل کو لے کر، جو کہ پورٹ قاسم کے اوپر لگایا جانا ہے۔ جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے انہیں حل کر لیا گیا ہے، انہیں ایڈریس کر لیا گیا ہے، اور اب اس ماہ کے اینڈ تک جو انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہے صرف انہیں فائنلائز کیا جانا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ دوستو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی ہے، اور جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی ہے، جس میں پاکستان کی طرف سے منسٹر فار میری ٹائم افیئرز سعید علی حیدر زیدی اور قطر منسٹر آف اسٹیٹ فار انرجی افیئرز سعد شریدہ القابی شامل تھے۔ منگل والے دن غالباً یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، اور اب انشاءاللہ پورٹ قاسم کے اوپر جو ایل این جی ٹرمینل ہے، جو کہ غالباً انر گیس کا ایل این جی ٹرمینل ہوگا، اس میں 49% شیئر جو قطر پرچیز کرنا چاہتا تھا، اس کی ایک سائننگ سیرمنی بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ تو یہ دوستو قطر منسٹر پاکستان کا دورہ کریں گے، اور اس کے دوران امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا۔ اور یہاں میں آپ کو امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یعنی یہ کوئی ایم او یو نہیں ہوگا، بلکہ پراپر انویسٹمنٹ پلان کے بعد اسے ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اسٹیٹ رن قطر انرجی کی جو بڈ تھی یہ نومبر میں ہی اپروو کر دی گئی تھی، اسے کلیئر کر دیا گیا تھا۔ اس کے تحت جو قطر کی ایل این جی کمپنی ہے، انہوں نے 49% شیئر پرچیز کرنے تھے ایل این جی ٹرمینل کے، جو کہ پورٹ قاسم کے اوپر لگایا جانا ہے۔ اور اس بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پہلی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی قطر کی پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے نا، انرجی سیکٹر میں۔ تو یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں قطر کی گورنمنٹ شامل ہوگی۔ تو یہ ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے، جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ ابھی دوستو اگر دیکھا جائے تو انر گیس کے اس ٹرمینل میں کوئی 3 لوکل بزنس پارٹنر بھی ہے، جس میں لکی سیفائر گروپ اور ہیلمور گروپ شامل ہے۔ تو اب انشاءاللہ اور جو ہیلمور گروپ ہے غالباً یہ والی کمپنی ہے، یا کوئی اور کمپنی ہوگی جو کہ آگے جا کر یہ قطر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، قطر کی کسی کمپنی کی یہ سبسیڈری کمپنی بنتی ہے۔ تو اس طرح یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ جہاں تک دوستو یہ دیکھا جائے کہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، تو 757 ملین روپیز کی بتایا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور 49% جو شیئر ہے یہ قطر کی کمپنی پرچیز کر لے گی۔ تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے، اور ایک ایل این جی ٹرمینل سیکیور ہو جائے گا، اور ایزیلی پھر پاکستان میں وہ بنایا جا سکے گا۔ اب دوستو ایک اور ڈیولپمنٹ کی طرف چلتا ہوں۔ یہ دوستو ڈیولپمنٹ ایک پاکستانی تھنک ٹینک کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے کہ اگر تو فائبر آپٹک کی کنیکٹیویٹی پاکستان میں ٹھیک طریقے کے ساتھ بڑھائی جائے تو $6 ارب کی انویسٹمنٹ کا پوٹینشل پاکستان رکھتا ہے۔ اگر تو صرف 10% تک اس کی یعنی جو براڈ بینڈ کنیکشن ہے ان کی پینیٹریشن بڑھا دی جائے، تو جو ہماری جی ٹی پی کے اوپر اثر پڑے گا یہ 1.38% کا پڑے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی اگر فراہمی کر دی جائے اور تیز ترین انٹرنیٹ کو ٹھیک طرح سے پینیٹریٹ کر دیا جائے، جن لوگوں تک ابھی نہیں پہنچ پا رہا ان لوگوں تک بھی پہنچے، تو جی ٹی پی کتنی تیزی کے ساتھ گرو کر جائے گی۔ اسی طرح دوستو اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ابھی فائبر آپٹک کی سچویشن ہے پاکستان میں، یہ کوئی 1,30,000 سے 1,50,000 کلومیٹر تک لیٹ ڈاؤن کی گئی ہے، جبکہ ان کا اگر کنیکشن دیکھا جائے سیل ٹاورز کے ساتھ تو یہ صرف 9% بنتا ہے۔ تو دنیا میں یہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ سیل ٹاور کا جو کنیکشن بنتا ہے یہ 40% تک بنتا ہے۔ تو پاکستان میں ابھی بہت سارا کام ہونے والا ہے اگر تو وہ ہو جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی فراہمی ہر ایک آدمی تک پہنچ جاتی ہے، تو پاکستان میں فری لانسنگ، آن لائن بزنسز، آن لائن سیلر، اسی طرح اور بھی اس طرح کی کئی اقسام کی جابس پیدا ہوں گی، جس سے جو جی ٹی پی ہے پاکستان کی اس کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا، اور جو لوگوں کی کنڈیشن ہے، غربت ہے، وہ بھی پاکستان میں کم ہوتی چلی جائے گی۔
تو یہ دوستو ایک اور رپورٹ تھی جو کہ اچھی رپورٹ تھی، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔